اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مخارج الحروف میں سے دو مخارج یعنی مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6 پڑھیں گے، اور اس کے بعد دانتوں کے نام پڑھیں گے، کیونکہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، اور ان مخارج کو پڑھنے سے پہلے ہمیں دانتوں کے نام آنے چاہیے۔ جب ہمیں دانتوں کے نام آئیں گے تو اگلے مخارج ہمیں صحیح سمجھ آئیں گے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں صرف 2 مخارج پڑھیں گے، اور اس کے بعد دانتوں کے نام انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے تصویر کے اوپر سمجھا کے دکھا کے انشاءاللہ پڑھاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ سامعین، اگر آپ میں سے کسی شخص نے ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا ہو تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے کسی بہن نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 5، کیونکہ 4 مخرج ہمارے ہو گئے تھے، آج مخرج نمبر 5 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 5 لحاظ کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی لحاظ کے قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالوں سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ لحاظ یہ جو ہمارے منہ کے اندر ایک ٹکڑا سا لٹکا ہوا نظر آتا ہے، اس کو لحاظ کہتے ہیں۔ تو لحاظ کے قریب زبان کا آخری حصہ جب آپ اوپر کے نرم تالوں سے لگے تو اسے قاف ادا ہوتا ہے۔ جی، اگلا مخرج پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ ان تصویر میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ چھٹا مخرج یہ ہے کہ چھٹا مخرج کاف کا ہے۔ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تصویر کی طرف۔ یہ چیز جو ہے اس کو لحاظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اوپر کی جو جگہ ہے اس کو نرم تالو، لحاظ کو اوپر کی جگہ کو نرم تالو، پھر اس سے اوپر جو جگہ ہے اس کو سخت تالو بولتے ہیں۔ تو جو قاف ہے، قاف 2 نقطوں والا، تو یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی اس جگہ کو اٹھانا ہے، یہاں لگانا، قاف قاف۔ تو یہ ہے قاف کا مخرج، اور زبان کو تھوڑا سا اوپر سے منہ کی طرف اٹھا کے لگائیں گے تو اس سے کاف ادا ہوگا۔ دوسری تصویر کی طرف ہے، یہ زبان ہے، اور زبان کو یہ زبان کی جو سمجھے کہ جڑ ہے۔ تو زبان کے اس حصے کو ہم نے یہاں لگانا ہے، یہاں اٹھانا ہے، یہاں اٹھا کے لگائیں گے، اس سے قاف ادا ہوگا، اس سے قاف ادا ہوگا، اور یہ جو اوپر تھوڑا سا اوپر والی جگہ ہے یہاں لگائیں گے تو اس سے کاف ادا ہوگا۔
قاف کاف. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دانتوں کے ناموں کی طرف. یہاں سے آگے جو مخارج آ رہے ہیں یہاں سے وجہ بتا رہے ہیں کہ دانتوں کے نام جاننا کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے جو مخارج آ رہے ہیں ان کا تعلق دانتوں سے ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے نام یاد ہونے چاہیے تاکہ مخارج کو سمجھنے میں آسانی ہو. کل دانت 32 ہیں، 32، جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں. اب 12 دانتوں کو سمجھیے. 4 ثنایا، 4 رباعی اور 4 انیاب. 4 4 8 4 12 ہو گئے. 20 داڑھوں کے نام یہ ہیں: 4 لواحق، 12 طواحن، 4 نواجس. سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والے 2 کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. بالکل جو سامنے 2 دانت ہیں، اوپر والوں کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو 4 دانت ہیں، یعنی 2 اوپر ثنایا کے دائیں بائیں اور 2 نیچے ثنایا کے دائیں بائیں، ان کو رباعی کہتے ہیں. سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. مخرج نمبر 7 بھی دیکھ لیتے ہیں بھی اس کا تعلق. اس کو پڑھ لیتے ہیں. مخرج نمبر 7 جو ہے زبان کا درمیان، یعنی زبان کا درمیان جب اوپر کے تالوں سے لگے تو اس سے جیم، شین یا ادا ہوتے ہیں. اس مخرج کو تصاویر میں سمجھے. زبان کا درمیان والا حصہ یہ ہے، اس کو یہاں اوپر کا جو تالو ہے اس کے اوپر لگانا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اوپر لگائیں گے تو جیم، یہ تھوڑا سا آگے کر کے لگائیں گے تو شین، اور یا اس کو یہاں اٹھائیں گے تو یا ادا ہوگا. جیم، شین، یا. کیسے؟ زبان کا درمیان جب اوپر کے تالوں سے لگے تو اس سے جیم، شین یا ادا ہوتے ہیں. آئیے سامنے آگے چلتے ہیں. دانتوں کی تفصیل. پھر اسی طرح رباعی کے ساتھ اوپر اور نیچے جو 4 دانت ہیں انہیں انیاب کہتے ہیں. پھر انیاب کے ساتھ جو 4 دانت ہیں انہیں ضواحق کہتے ہیں. پھر ضواحق کے ساتھ جو 12 دانت ہیں، یعنی 3 اوپر دائیں طرف، 3 اوپر بائیں طرف، 3 نیچے دائیں طرف اور 3 نیچے دائیں طرف، 3 نیچے بائیں طرف، ان کو طواحن کہتے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو آخر میں ہوتے ہیں جو 4 دانت ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں. یہ نواجز بچوں کے نہیں ہوتے. اب آئیے دانتوں کے نقشے کی طرف، یہاں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. یہ سامنے جو 2 دانت ہیں، اسی طرح اوپر جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ثنایا کہتے ہیں. پھر جو اوپر ہوتے ہیں ان کو ثنایا علیا اور جو نیچے ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. یہ زبان ہے، یہ ایسے سمجھو دانتوں کے ارد گرد زبان ہے. اچھا، پھر ثنایا کے ساتھ جو 4 دانت ہوتے ہیں، ایک یہ اور بالکل ان کے جو سامنے اوپر ہوتے ہیں 2 جو وہ ہو گئے، تو ان کو کہیں رباعی کہتے ہیں. پھر رباعی کے ساتھ جو 4 ہوتے ہیں، یہ پھر اسی طرح اوپر، ان کو انیاب بولتے ہیں. پھر ان انیاب کے بالکل ساتھ آئے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضواحق کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
اسی طرح ادھر سے، اور پھر ان ضواحک کے ساتھ تین تین ہیں، ان کو طواحن بولتے ہیں، تین اوپر تین اس سائڈ پہ، تو تین اسی طرح تین اوپر اس سائڈ پہ، تین اوپر اس سائڈ پہ، یہ 12 ہو گئے۔ اور آخر میں یہ جو 2 دانت ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، ان کو نواجز بولتے ہیں۔ یہ زبان کا حصہ ہو گیا، حالت اللسان یعنی کہ زبان کی یہ سائڈ، یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے، یہ طرف ہے، یہ زبان کی نوک ہے، اس کو بھی سمجھیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ بھی آئے گا۔ اقصی لسان، ادنا حلق، یہ پھر گلا آ گیا، گلے کا حصہ، یہ گلے کا نیچے والا حصہ، درمیان والا حصہ، یہ اوپر والا حصہ، اور یہ ہو گئے ہونٹ، شفت علیا یعنی اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ۔ اور یہ بالکل جو 2 دانت ہوتے ہیں ہمارے سامنے، یہ ان کا نقشہ پھر یہاں دیا گیا، ثنایا علیا، ثنایا سفلی۔ اور آگے یہ دیکھیں، آگے یہاں پھر انہوں نے دانتوں کے ناموں کی نظم بھی دی ہے بہت زبردست ہے۔ تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرا ذراس انہی کو، ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجز بھی ان کے بازو میں 2 2۔ جی سامعین، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو لیسن سمجھ آ رہا ہوگا۔ اور ہمارا لیسن جو ہے، آج کا جو سبق ہے، یہاں ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔